ناظرین، آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ 1956 کی مصر اسرائیل جنگ سے متعلق ہے، مگر یہ واقعہ ایک اور بڑے افسوسناک امر کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کیسے مسلم دشمن قوتیں اپنے مفادات کی خاطر یکجا ہو جاتے ہیں، مگر مسلمان ملک اور حکمران اتفاق کی کمی اور نفاق کی بہتات کی بنیاد پر ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اسرائیل کا پلڑا مصر پر بھاری ہو گیا تھا۔ جولائی 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ ان کا یہ عمل نوآبادیاتی ایجنڈے کے خلاف تھا، اور یاد رہے کہ سوئس کینال بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی اور بحیرہ قلزم یعنی ریڈ سی کے درمیان بحری جہازوں کی آمد و رفت کا واحد راستہ ہونے کے سبب انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ ان کے اس عمل نے برطانیہ اور فرانس کو شدید غصے سے دوچار کر دیا، کیونکہ دونوں ممالک اس گزرگاہ کا انتظام سنبھالنے والی بے حد منافع بخش کمپنی میں حصے دار تھے۔ دوسری جانب اسرائیل نہ صرف گزرگاہ کے استعمال میں حصہ چاہتا تھا، بلکہ اسے اس صورتحال میں مصر کو فلسطین کی تحریک آزادی میں حمایت پر سبق سکھانے کا موقع بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ان تینوں ممالک نے اپنے مشترکہ مفادات کی خاطر اتحاد قائم کر کے ایک منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت اسرائیل جزیرہ نما سینا پر حملہ کرتا، جسے نہر سوئس کے لیے خطرے کا جواز قرار دے کر برطانیہ اور فرانس بھی جنگ میں کود پڑتے، اور یوں فرانس نے اسرائیل کو مصری فضائیہ کے حملوں سے تحفظ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ آپریشن سے کچھ دن قبل اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کو معلوم پڑا کہ مصر کے طاقتور چیف آف سٹاف فیلڈ مارشل عبدالحکیم اور فوج کے دیگر سینئر افسران ایک وفد کے ساتھ قاہرہ سے بذریعہ ہوائی جہاز دمشق گئے ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک نادر موقع تھا۔ وہ اس ایک درست نشانے سے مصر کی پوری فوجی قیادت کو ختم کر سکتے تھے۔ اسرائیلی فضائیہ نے تاریکی میں دشمن کو محدود فاصلے سے مار گرانے کی خصوصی مشقیں شروع کر دی، اور طے یہ پایا کہ اسرائیل اس معاملے میں اپنی مداخلت چھپانے اور تکنیکی خرابی کے باعث طیارہ گر جانے کا تاثر دینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس منصوبے کا کوڈ نام آپریشن روسٹر رکھا گیا۔ 28 اکتوبر 1956 یعنی زمینی حملے سے ایک دن قبل اسرائیل کے سیگنٹ نے ذمہ داری دی گئی کہ وہ مصر کے ہوائی جہازوں کو شناخت کر کے اس کی نقل و حرکت کی خبر دیں گے۔ وہاں سے معلوم پڑا کہ مصری جہاز دمشق سے نکلنے کی تیاری میں ہے۔ پھر سیگنٹ نے ہی اسرائیلی فضائیہ کو اطلاع دی کہ مصر کے 2 جہازوں میں سے صرف ایک جہاز فضا میں بلند ہوا ہے۔ اس پر اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ایک MK-13 میٹیور جیٹ جہاز بھیجا گیا، جو بہت جلد مصری جہاز کے قریب جا پہنچا، جس میں مصر کی فوجی قیادت سوار تھی۔ ہدف کی تصدیق کے بعد پائلٹ نے اپنی 20 ملی میٹر توپوں کا رخ اس جہاز کی جانب موڑ دیا۔ نتیجے میں مصری جہاز تباہ ہو کر ایک آگ کے گولے کی صورت میں سمندر میں جا گرا، اور اس کے ساتھ مصری فوج کی سینئر قیادت جاں بحق ہو گئی۔ تاہم مصری فیلڈ مارشل نے بالکل آخری لمحات میں دوسرے جہاز سے سفر کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ جہاز گرنے پر کئی سینئر فوجی افسران سے بیک وقت محروم ہو جانے والی قاہرہ کی اعلیٰ قیادت افراتفری کا شکار ہو گئی، اور اس صورتحال نے اگلے روز شروع ہونے والی جنگ میں اسرائیل کی فتح میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔